اور یہاں پر میرے خیال سے سعد بھائی کے اکاؤنٹ کا کوئی مسئلہ آ گیا تھا، تو جلدی سے میں جا کے اپنا کارڈ لگاتا ہوں اور اپنے پیسوں سے یہاں پر پیٹرول ڈلواتا ہوں، اور ہم پھر روانہ ہو جاتے ہیں سیدھا چشتیاں کی طرف جہاں پر ہم نے بیٹھنا ہوتا ہے۔ پھر 30.5 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ہم سعد بھائی کے ریلیٹیوز کے گھر پہنچ جاتے ہیں، جہاں پر ہم نے مل کے بیٹھنا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر سعد بھائی کا منہ بھائی بالکل یتیموں مسکینوں والا بنا ہوتا ہے۔ میں بڑی کوشش کرتا ہوں ان کو ہنسوانے کی، لیکن مجال ہے بھائی یہ بندہ ٹس سے مس ہو، اور پھر ہم آ کے بیٹھ جاتے ہیں سیدھا بیٹھک کے اندر۔ اور ٹھیک اسی وقت ہی عصر کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ نماز بھائی میں سفر میں بالکل بھی قضا نہیں کرتا، میں جلدی سے وضو کرتا ہوں اور آگے 2 فرض ادا کر لیتا ہوں، کیونکہ سفر میں صرف 2 فرض پڑھنے ہوتے ہیں۔ بعد میں پھر یہاں بیٹھ کے ہم اس بندے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جس نے چینل ہیک کیا ہوتا ہے، اور یہاں بیٹھ کے ڈسکشن بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اتنی دیر میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے یہ کھانا۔ لیکن کھانا کھانے سے پہلے آپ لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ ان بھائی نے ٹراؤزر پہنی ہوئی ہے، ان کی نماز ہوئی ہوگی کہ نہیں؟ اور یہاں پر جیسے ہی میں کھانا ڈال کے اس کو چکھتا ہوں تو یار ذائقہ تو آپ کو پتہ ہے بھائی اس کا بڑا ہی للن ٹھاپ ہوتا ہے۔ خیر یہاں پر 4 سے 5 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد وہ بندہ ہمیں کہتا ہے کہ میں تمہاری لوکیشن پر نہیں آ رہا، تم میری لوکیشن پر آؤ۔ اب ہم مجبور تھے، کیا کرتے؟ ہم بھی پھر جن مہمانوں کے گھر بیٹھے تھے ان کو اللہ حافظ کرتے ہیں اور گاڑی پہ بیٹھ کے اسی کی لوکیشن پہ پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن وہاں پر جانے کے بعد ہمیں کیا پتا تھا کہ بھائی اس نے گنڈے ٹھہرائے ہوئے ہمیں مارنے کے لیے۔ خیر پھر 1.5 کلومیٹر کا سفر کر کے ہم بھی اسی کی بتائی لوکیشن پر پہنچ جاتے ہیں، اور یہ وہ سامنے بندہ بیٹھا ہے، اور اس کا پیچھا دیکھ کے آپ بتاؤ کہ یہ کون سا بندہ ہوگا۔ اب یہاں پر ہم آ جاتے ہیں، لیکن اس نے فون پہ ہمیں بتایا تھا کہ میں اکیلا آیا ہوں، لیکن یہاں پر آگے پتہ لگتا ہے کہ اس نے تو بھائی پورے گنڈوں کی پلٹون بنائی ہوئی تھی ہمیں مارنے کے لیے۔ ہم اس سے بات بیٹھ کے کرتے تو ہیں، لیکن یہ بندہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ہم نے ثبوتوں کے ساتھ اس کو ننگا بھی کر دیا تھا، لیکن یہ پھر بھی نہیں مان رہا تھا اور کہہ رہا تھا تم نے مجھے پھنسانے کے لیے اپنا یوٹیوب چینل خود ڈیلیٹ کیا ہے۔ خیر یہاں پر ایک تو یہ مان بھی نہیں رہا ہوتا، اور دوسرا جیسے ہی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس نے چوک پہ ہمیں مارنے کے لیے 2-4 گاڑیاں اور کھڑائی ہوئی ہیں، تو ہم وہاں سے فوراً بھاگنے والی کرتے ہیں اور آ کے بیٹھ جاتے ہیں اپنی کار میں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے جس بندے نے ساتھ کا چینل ڈیلیٹ کیا وہ بھی کافی فیمس ٹک ٹاکر ہے۔ اب ہمیں اس مسئلے کا کیا کرنا چاہیے مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اللہ حافظ۔